اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum, Mu'minin and Mu'minat. You're watching Anam and Arooj Naqvi Official, and once again, me and Arooj, we're here to discuss very important Azkar-e Ilahi with you. Today's program is all about a medicine. It's all about the zikr which can give shifa to your heart, which can comfort your heart, and you do not need to have any antidepressants. You do not need to book your sessions with the psychiatrist. کیونکہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو جتنا بہترین جانتا ہے کوئی بندہ بھی نہیں جانتا. تو عروج کیسی ہیں آپ، اور کیسا لگا آپ کو کل کا انٹریکٹیو سیشن جو ہم نے پروردگار عالم کے انتہائی ایسے عظیم ناموں سے کیا کہ جو بندے کی قلبی بیماریوں کے لیے ایک شفا تھا؟ الحمدللہ بہت یوزفل رہا، اور جو کوسچنس ہمیں آتے ہیں پرسنلی بھی انسٹاگرام پہ یا کچھ کانٹیکٹ کے تھرو آ جاتے ہیں کہ اذکار تو ان کو ملتے رہتے ہیں، لیکن وہ اذکار کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، اور اذکار کے مطلب کچھ اعمال کے لیے کچھ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں، کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں تبھی ان کا اثر بھی ہوتا ہے. تو ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کل کے اذکار تو ہمارے لیے بہت بہترین تھے، لیکن انم تو ایسے کر رہی ہیں جیسے کوئی ڈاکٹر ہے اگر پرسکرپشن لکھ رہا ہے. تو آپ کے لیے پتہ نہیں آج کیا لے کر آئی ہیں نئے اذکار، کہ لگ رہا ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشنٹس کے لیے کچھ لکھ رہا ہے. جزاک اللہ عروج. ڈاکٹر تو ہم یہاں پر نہیں ہیں، لیکن ہاں جو دینی میڈیسن ہیں وہ ہم ضرور دے سکتے ہیں، کیونکہ جو کام کوئی دنیاوی دوا نہیں کر سکتی اذکار الہی وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے ایمان کی تازگی بہت ضروری ہے. اگر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے تو انشاءاللہ وہ اثر کرے گا. تو عروج یہاں پر بالکل صحیح تھی. لائک شی جسٹ سیڈ دیٹ آئی ایم رائٹنگ اے پرسکرپشن. آئی واز رائٹنگ اے پرسکرپشن ایکچولی، بٹ دا میڈیسنز آئی ہیو مینشن ہیئر آل آر دا پاورفل، دا موسٹ پاورفل ذکر الہی. ایسے وظائف میں لکھ رہی تھی، ان کی کوانٹٹی لکھ رہی تھی، ان کے ٹائمنگ لکھ رہی تھی. جیسے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے صبح دوپہر شام کتنی ٹیبلٹس لینی ہے، کتنے کیپسولس لینے ہیں، اور آپ کو کتنی بار اس کو لینا ہے، کتنے عرصے تک لینا ہے، اور اس کو فریج میں رکھنا ہے یا روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے. دس آل گوز رائٹ فار دیز اذکار ایز ویل. آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ فریج میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، صبح دوپہر شام لینا ہے. تو عروج آپ اور ہم جو سن رہی ہوں گی میری کچھ خواران جانتی ہیں کہ کچھ اذکار کی افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے اگر ان کو خاص اوقات پہ انجام دیا جائے، ایک خاص جگہ پر انجام دیا جائے، اور جو ان کو کرنے کے آداب ہیں ویسے انجام دیا جائے. بالکل. تو یہ کچھ ایتھکس ہیں. تو آج کی ایپیسوڈ میں جہاں پر ہم نے آپ سے گزشتہ میں ڈسکس کیا تھا اذکار الہی، تو ہماری بہت سے دوستوں کے، بہت سے خواران کے سوالات یہ تھے، ٹھیک ہے آپ نے بتایا اذکار الہی میں 24 آورز اپنے آپ کو بزی رکھیں تو شیطان اٹیک نہیں کرتا، بٹ وٹ آر دوز اذکار الہی؟ اگر خدا کا ذکر کرنا چاہیں زبانی، قلبی، یا لکھ کر کریں یا بتا کر کریں، تو وہ اذکار کیا ہوں گے؟ تو آج ہم چند بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پاورفل وظائف اذکار الہی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو زندگی میں ٹرانسفارمیشنل چینجز لے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے یہ جو میڈیسن ہے، یہ جو ٹیبلٹس ہے ذکر الہی کی، آپ کو کس وقت لینا زیادہ سوٹیبل ہے اور کن حالات میں لینا سوٹیبل ہے. یعنی بیماری کی تشخیص بھی تو دیکھنی ہے نا، ہم ڈائگنوز بھی کریں گے کہ پیشنٹ بیماری کی کس لیول پر ہے. تو اگر بگنر لیول ہے تو کتنی آپ کو مقدار لینی ہے، اور اگر ایکسٹریم لیول ہے تو کتنی، جیسے بچے کے لیے اور ہوتی ہے، ایڈلٹ کے لیے مقدار کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم یہاں پر یہ ایتھکس بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ کرنے سے ان کا اثر بڑھ جائے گا اور قبولیت بڑھ جائے گی. اذکار کون سے ہوں گے، کن حالات میں کتنا پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھنا چاہیے، صبح پڑھنا چاہیے یا شام پڑھنا چاہیے، اور ان کو مزید اثر انداز بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ سب آج ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. عروج آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے حوالے سے کہ ہمارے مومنین ان اذکار الہی کو کتنا اچھے سے فالو کریں؟ کیا ان کو ریٹن نوٹس بنا لینے چاہیے، یا کیا ایڈوائز ہوگی آپ کے اس بارے میں؟ جتنے بھی مومنین و مومنات بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہم اذکار اور اعمال لے کر آتے رہتے ہیں اپنی اور آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے. اپنے لیے بہترین اعمال جو ہے وہ اکٹھے کرنے چاہیے سب کو آخرت کے لیے. اب یہ اعمال جو ہم بتانے جا رہے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ ماہ شعبان المعظم میں رمضان المبارک سے پہلے برکتیں، نعمتیں، رحمتیں سمیٹیں،
کیونکہ بہت روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں روزے رکھنے کی، اس مہینے میں نماز نوافل ادا کرنے کی، اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک کرنے کی، امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کرنے کی، توسل کرنے کی، صدقہ دینے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اجر اور ثواب بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ کے حلال اور حرام ہونے تک کا مطلب اتنا اجر آپ کو ملتا ہے کہ آپ دوزخ کو حرام کر سکتے ہیں، جنت کو اپنے اوپر جو ہے واجب کروا سکتے ہیں. تو آپ پین اور پیپر لے کر آئیے، اگر وہ نہیں تو ویڈیو کو آپ بار بار جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اذکار ہیں، جن کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، پین اور پیپر نہیں ہے یا سفر میں ہیں، وہ دوبارہ سے ویڈیو کو پلے کر لیں. اور انشاءاللہ ہم شارٹ ویڈیوز بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے اعمال، تاکہ جو لانگ ویڈیو نہیں دیکھ سکے وہ شارٹ ویڈیو میں سے اعمال کو ضرور لے لیں. تو اب میں چاہوں گی انم کے پاس ماشاءاللہ آج انم نے صرف مجھے بتایا تھا کہ اعمال ہیں، لیکن وہ جیسا کہ لکھ رہی ہیں میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ اور بہت اچھے اعمال ہیں. تو میں خود بھی اپنے لیے رکھوں گی اور میں چاہوں گی وہ آج کے پروگرام میں صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے اذکار بتائیں. وہ کسی بھی اسپیسیفک پرابلمس کے حوالے سے ہوں. میری اور روچی ایڈوائز آپ سے یہی رہے گی، کیونکہ ہم بھی بحیثیت دینی طالب علم جب کوئی اسلامک لیکچر لیتے ہیں اور ہم علماء سے کچھ سیکھتے ہیں تو امام حفص مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج مجمعین. اپنے علم کو محفوظ کر لو اور تحریری فارم میں محفوظ کرو، کیونکہ جب تحریری علم محفوظ ہوتا ہے تو نسل در نسل یہ ورثہ منتقل ہوتا ہے. تو جب بھی کبھی ہم نے کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے، ہم اسے لکھتے ہیں. تو آج جو اذکار ہوں گے مس آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، اسے بہتر ہے آپ بھی اپنی اذکار کی ایک ڈیلی ڈائری مینٹین کریں کہ جو بھی آپ کو ایسا وظیفہ ملے جو زندگی میں خاص جو ہے تحفے اللہ کی طرف سے لے کر آئے اسے لکھ لیا کیجیے. سو وی آر گوئنگ ٹو جسٹ اسٹارٹ. یاد رکھیے کل کے لیکچر کی کنٹینیوشن ہے. کل ہم نے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رعد میں پروردگار عالم کا فرمان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر الہی سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. ٹرانکولیٹی آف دا ہارٹ کے لیے، دل کے کمفرٹ کے لیے اور دل کو پرسکون کرنے کے لیے. جب دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں میں پینک اٹیک آ رہا ہے، ہمیں انزائٹی ہو رہا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے شاید ہم ابھی مر جائیں گے. زیادہ تر لوگوں کو ایسی فیلنگ آتی ہے شاید ان کی زندگی کم ہو گئی ہے، یہ ایک ہارٹ اٹیک ہے. وہ ہارٹ اٹیک نہیں، وہ ایک پینک اٹیک ہوتا ہے. کسی بھی سچویشن کی وجہ سے جب ہمیں سولوشن نہیں مل رہا ہوتا تو ہم یہ فیلنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کوئی ہماری اس فیلنگ کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہا. آج کے اس پورا شوب دور میں ہر بندے کی اپنی اپنی مصیبتیں، اپنی اپنی مشکلات ہیں اور وہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے قلب کے لیے، ہارٹ ڈیزیزز کے لیے، انزائٹی کے لیے بھی جب دل پر ایک انزائٹی اٹیک فیل ہوتا ہے، دل پہ برڈن فیل ہوتا ہے تو یہ ذکر آپ سب نوٹ کر لیجئے. یہاں تک کہ ایک عالم دین تھے جن کی ہارٹ سرجری چل رہی تھی اور یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے اور انہوں نے شیئر کیا تھا کہ جب ان کا وہ دیکھ رہے تھے کہ بالکل ڈاکٹرز ڈس اپوائنٹ ہو رہے تھے، وہ ایک ورد کیے جا رہے تھے جس سے جتنی ویلیوز ان کی گر گئی تھی وہ تمام ویلیوز پھر مینٹین ہو چکی تھیں. جبکہ ڈاکٹرز کو لگ رہا تھا کہ یہ ہارٹ سرجری ان کی بالکل فیل ہو جائے گی، وہ سرجری کامیاب ہوئی. وہ کون سا ذکر تھا جو ہارٹ ڈیزیز کے لیے، میں پھر بار بار مینشن کر رہی ہوں، پیشنٹس کے لیے یعنی بیسٹ ایک ذکر ہے جو کہ سب کو کرنا چاہیے. جن کو مبتلا ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ ضرور اس ذکر کو بالکل. آپ کو کوئی بھی ہارٹ ڈیزیز ہے، چاہے وہ مائنر لیول پہ ہے یا میجر لیول پہ، آپ کو خدا نہ خاصا کسی ہارٹ سرجری کے جو گو تھرو کرنا پڑتا ہے یا ابھی آپ کو مائنر فیل ہوتا ہے، انزائٹی فیل ہوتا ہے یا ہارٹ پہ برڈن فیل ہوتا ہے، تو پہلے تو ہم یہی کہتے ہیں ذکر الہی سے ہی دل میں سکون. اب دل میں سکون کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ذکر کو لکھ لیجئے تمام ہارٹ پیشنٹس کے لیے کہ کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ ہے وہ اس کو پڑھتا رہے. یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. میں پھر سے اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، یعنی کہ وہ جو کہ دلوں کو زندگی دیتا ہے، وہ جو دلوں کو تازگی دیتا ہے، وہ آپ کے دل کو بھی زندہ رکھے اور آپ کے دل کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے دل کی جو بیماری اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اس دل میں شفا ڈال دے جس دل میں ایک کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے. جب آپ کو مرض سمجھ میں نہ آئے گا، ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا تھا کریٹر سے، آپ اس کی کریشن ہیں، آپ خدا کی بنائی مخلوق ہے، اپنے خالق سے رجوع کیجئے. محمد و آل محمد نے پروردگار عالم کے علم کے اہم خزانے ہم تک پہنچائے ہیں اور ہمارے چھوٹے امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین نے بڑے ہمیں اذکار تعلیم کی. اور پھر ہمارے امام علی ابن موسیٰ رضا کی جن کی طب رضوی مشہور ہے کہ ان کی طب ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ اہل بیت اور قرآن نے جتنی شفا ہمیں دی ہے اور جتنے اذکار ہمیں دی ہیں، شاید کہ دنیا میں کوئی شخص اتنا خوش نصیب ہو جتنا کہ مسلمان قوم خوش نصیب ہے. آپ امتی رسول خدا ہونے کی حیثیت سے ان اذکار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کرو. یہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے ذکر
میں نے بتا دیا. ہارٹ ڈیزیزز بہت کامن ہو گئی ہیں, تو جہاں پر آپ اپنی دوا لے رہے ہیں, اپنی میڈیسنز لے رہے ہیں, یہ بھی معمول بنا لیں. اچھا, ایک سوال یہ آتا ہے عروج, میں آپ کو بتا دوں کہ نارملی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ان اذکار کے پڑھنے کے لیے کوئی اجازت ضروری ہے؟ جتنے بھی ذکر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بتا رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے. علماء کی طرف سے آپ انہیں بغیر اجازت پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہ سوال, ان اذکار کو کتنی بار پڑھا جائے؟ تو جیسے جیسے میں ایک ذکر بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اس کی مقدار بتا دوں گی کہ یا حیو یا قیوم کا جو ذکر ہارٹ ڈیزیز کے لیے بتایا, ہارٹ پیشنٹس کے لیے بتایا, دن میں ایک تسبیح کمپلسری ہے, ایک تو لازمی ہے. کم از کم ہر حال میں ایک تسبیح کرنی ہے, اور یہ ذکر الہی ہے, جتنا کریں گے دل زندہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ کثرت سے جتنی بھی تسبیحات آپ سے پاسبل ہوں آپ کر لیجیے. بالکل بالکل, جزاک اللہ. جتنا آپ اس کو زیادہ کریں گے اتنا ہی فائدہ بھی زیادہ ہوگا. حالانکہ دنیاوی میڈیسن میں مقدار بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہونے لگتے ہیں, لیکن یہ ایک فائدہ ہمارا, اور جو فرق ہے ہمارا میڈیکل جو ہے ان سے اور دینی میڈیسنس کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مقدار بڑھنے سے الٹا اثر ہوگا, فائدہ زیادہ ہوگا, سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. تو یہ تو ہو گیا ہارٹ پیشنٹس. انم میں چاہوں گی اذکار جو ہیں ابھی ہم نے فرسٹ ذکر انم سے سنا بہترین, اور جو سیکنڈ اور تھرڈ وہ مزید بتائیں گی. اس سے پہلے میں مومنین و مومنات کو ایک ریکویسٹ کروں گی اگین کہ آپ کوئی لوگ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ اعمال قبول نہیں ہو رہے, تسبیح کر رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا, نوافل ادا کر رہے ہیں کوئی تاثیر نہیں آ رہی ہے, جن مقاصد کے لیے سر انجام دے رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہی, یا وہ حاجات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے, ہم نے آپ کو بار بار کہتے ہیں لیکن ریوائز کرانا ہمارا کام ہے, اور اپنے لیے بھی دہرانا بہت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ آپ نے باوضو ہو کے کرنا ہے. کوشش کریں اپنے رب سے خلوت میں راز و نیاز کریں, اکیلے میں رہ کے وہ اعمال سر انجام دیں. ہو سکتا ہے جو آپ کی فیلنگس جو اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ ہوں گی وہ سب کے سامنے یا 4-5 لوگوں کے سامنے نہیں ہو پائیں گی, تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. آپ تسبیحات ویسے بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس میں منع نہیں کیا گیا کہ آپ وضو کے بغیر تسبیح نہیں کر سکتے. وضو لازمی ہے, اور باقی چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں, لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں, قطع تعلقی سے جو ہے اس چیز کو دور کریں, اور جو ہے جھوٹ نہ بولیں, چغلخوری نہ کریں, کسی کا نقصان نہ کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں. وضو 5 وقت کی نماز اور نماز اول کے ساتھ, یہ چیزیں یاد رکھیں, بہت بیسک ہے. نماز اول کے ساتھ اور باقی جو 5-6 ایلیمنٹس میں نے بتائے اس کے ساتھ گارنٹیڈ ہے کہ آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا یا کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جو پروردگار عالم رد کرے گا. اگر آپ نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھیں گے, صرف کافی سارے اعمال کی قبولیت جو ہے علماء نے بارہا فرمایا روایت میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر عمل قبول ہو, ہر حاجت جو ہے وہ بر آئے, تو پہلے اول وقت نماز پڑھیں, اور پھر انشاءاللہ یہ تمام اذکار کریں گے تو اس کی تاثیر انشاءاللہ یہ کنجی ہے, اول وقت نماز. جزاک اللہ عروج, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ فار قبولیت اعمال, فار دا ایکسیپٹنس آف آل دا اعمال اینڈ اذکار. If you're not praying your prayers on time, then definitely you're not going to take any benefits from all the azkar which are just being shared with you. علماء کرام نے خاص طور پہ اس چیز پر زور دیا ہے کہ جب ان سے کوئی بھی ذکر پوچھا گیا ہمارے بڑے سے بڑے عالم دین سے, انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اتنی بار اس کو پڑھنا ہے, یا فجر کے بعد ہوتا ہے یا عشاء کے بعد ہوتا ہے. تو ایک شخص نے, ایک انسیڈنٹ ایسا ہے کہ کہا کہ میں تو یہ سب اذکار پڑھ رہا ہوں, تو لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ نے نماز کے بعد پڑھنے ہیں, تو میں نماز ہی تو نہیں پڑھا. اب یہی تو بات ہے, مطلب اعمال آپ کو چاہیے, اذکار آپ کو چاہیے, تسبیح آپ کو, کیا ہم سب کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے. کسی طرح وہ دعا جو مشکل ہے, جو رکی ہے, جو دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے وہ قبول ہو جائے. لیکن آپ کو اعمال اذکار سب چاہیے, لیکن نہیں پڑھنی ہے تو نماز نہیں پڑھنی. تو ایک مسلمان کے لیے بہت بیسک چیز ہے کہ پہلے تو آپ اپنے رب کو یاد کریں گے, تبھی جا کے تو آپ کچھ مانگنے کے جو ہے وہ قابل بنیں گے, کہ پہلے اس کا حق ادا کریں. کہ فرشتے بہت ہیں عبادت کے, لیکن آپ اپنی آخرت سوارنے کے لیے جو ہے نماز ادا کرتے ہیں, تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم انم سے مزید ذکر جو ہے فرسٹ نمبر پہ جو بتایا وہ انم نے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بتایا, لیکن اب تمام تر ایلیمنٹس جو کہ ضروری ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اذکار کی قبولیت کے لیے, ان کی تاثیر کے لیے, اب سیکنڈ جو ہے وہ ہم انم سے سنتے ہیں کہ ذکر کون سا. سیکنڈ ذکر کی طرف بھی آتے ہیں, اور ابھی جیسے کہ عروج نے بتایا, یہ تو ہم اینڈ میں بتانے والے تھے, لیکن کیونکہ ابھی آپ لکھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجیے, جتنے بھی اذکار آپ کو بتائے جائیں گے ان کی قبولیت کے لیے, ان کو موسٹ افیکٹو بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, پلیز فالو دیٹ. اور اس کے بعد ہمیں کمنٹ سیکشن میں ریویوز ضرور دیجیے گا. اگر آپ اس کو 40 days تک کر لیتے ہیں, 40 کا عدد بے حد اہم ہوتا ہے, کنٹینیوشن بن جاتی ہے, اور اتنی دیر میں آپ اللہ کو بار بار ہر روز ایک وقت ایک مقام پر یاد کر رہے تھے.
عرش الہی ضرور آپ کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگائے گا. تو آپ ضرور اس کو اس انداز سے ذرا انجام دیں اور ہمیں بتائیے گا کہ فرق کیا پڑا. I would highly appreciate inshallah. Arooj will also respond you back on the comment section. اگر آپ ہم لوگ کو فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں اس انداز سے اعمال کو کیجیے. How to make your اعمال more effective and to get the acceptance immediately. اگر آپ کو بہت جلدی چاہیے اس کی قبولیت, یہ کر کے دیکھیے گا. فرسٹ پوائنٹ جیسے بھی عروج شیئر کری تھی آپ کے ساتھ, ایک تو وہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے ذکر کو کریں, ٹی وی دیکھتے ہوئے کریں, محفلوں میں کریں نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بھی مت کریں, اپنے بالکل اس میں گیپ مت ڈالیں, لیکن زیادہ افیکٹونیس کب آئے گی؟ خلوت میں کرنے سے, تنہائی میں ذکر خدا کرنے سے اس کا اثر جلدی ہوگا, اس کا اثر زیادہ ہوگا. نوٹ کر لیجئے گا, ذکر الہی جتنے بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کی جلد قبولیت کے لیے پہلا پوائنٹ خلوت میں انجام دیں. سیکنڈلی, تاریکی ہو بہتر ہے, شب میں پڑھ لیں, عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں, بہت بہتر ہے. تیسری بات, نظافت کے ساتھ انجام دیں. نظافت سے مراد ہے پاکیزہ لباس پہنا ہو, پاکیزہ جگہ ہو, خاص اہتمام کیا جائے, باوضو ہو کر آپ آئیں, غسل ہو, پاک و پاکیزہ زبان, پاک و پاکیزہ لباس ہو, پاک و پاکیزہ جگہ ہو. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, خدا پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, ہمارا مالک سبحان ہے. تو اس سبحان پروردگار کے لیے آپ پاک و پاکیزہ حالت میں اس کا ذکر کریں. ممکن ہو تو آیت اللہ تقی بہجت کہتے تھے جب اعمال انجام دیں تو خوشبو سلگا لیں گھر پہ, جو خوشبو کو سلگا لیں, آپ اگربتی لگا لیں یا ایئر فریشنر کر لیں, لیکن تھوڑا سا خوشبو, تاکہ آپ جب مہمانوں کے بھی اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے لگے. عبادت کے لیے خاص مصلی جائیں, نماز بچھائے کریں, اپنے ویل ڈریس ہو کر عبادت کیا کریں, لوگوں کے لیے تیار ہوتے اپنے رب کے لیے تیار ہوا کریں. تو آپ اسے پھر ایک استقبال قبلہ, مجھے بہت ہی پرسنلی بڑا میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے, استقبال قبلہ کا خیال رکھیں, اعمال جلد قبول ہوتے. کبھی اب یہ غور کرنا ہے کہ ہم اعمال انجام دیتے ہوئے جب ہم کمپلین کرتے قبول نہیں ہوتے, کیا ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے؟ کوئی ذکر پڑھتے ہوئے استقبال قبلہ کیا. واٹ از استقبال قبلہ؟ استقبال قبلہ از فیسنگ کعبہ, کہ آپ جب بھی کوئی عمل انجام دے آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو اس میں زیادہ اثر ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ قبولیت ہوتی ہے. کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں, پھر کوشش کریں چار زانو ہو کر بیٹھیں, اور پھر کوشش کریں ہاتھ رانوں پہ ہوں. پھر یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ ذکر کریں, یعنی کہ آہستہ آہستہ ذکر کریں رب کا. جیسے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں ایسے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا ذکر کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ اب رب کی شان و بزرگی بیان کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ حضور قلب سے, آپ کے دل کی تسلی سے آپ نے پڑھنا ہے. سب کچھ جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے, حضور قلب سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آنکھیں بند ہوں بہتر ہے. جب آنکھیں بند ہو آپ مسلسل کہہ رہے ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ ہیں اس روم میں اور کوئی نہیں ہے, آپ ہیں, آپ کی جائے نماز ہے, آپ ہے اور آپ کا رب ہے, اور آپ کے لبوں پہ یہ ذکر ہے, آنکھیں آپ کی بند ہیں, تو اللہ بزرگ و برتر کو بے حد پسند آئے گا. یہ بندہ دنیا سے کٹ کے بیٹھا ہے میرے لیے, تو کیوں نہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے واک کرتے ہی ذکر نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. آپ چار لوگوں میں بیٹھے ذکر نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. آپ محفل میں نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اثر زیادہ کب ہوگا؟ جب آپ ان کنڈیشنز کو فالو کرو گے, اثر جلدی ہوگا اور اثر بہترین ہوگا. عروج کیسا لگا آپ کو کہ ہم نے دعا کے تمام ایتھکس بتا دیے کہ ذکر الہی کرنے کے ایتھکس کیا ہوں گے؟ بہت بیسٹ اور بہت اچھے, کہ اب تو یہ بھی بہانہ ختم ہو گیا ہے, یہ بھی چیز ختم ہوگی کہ کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. ایلیمنٹس کیا ہیں بتا دیا, اول وقت نماز ہوگی تو ہی ہر ذکر قبول ہوگا, لیکن جلد قبول ہونے کے لیے اور اس کی تاثیر کے لیے کہ وہ مؤثر کیسے آپ کے لیے ثابت ہوگا, کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھی ہم تسبیح کر لیتے ہیں, سستی کاہلی یا مصروف ہونا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ اہتمام کریں گے ویسے جیسے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حق ہے, تو انشاءاللہ دعائیں بھی مستجاب ہوں گی, اذکار کا فائدہ بھی ہوگا, اور آپ کے معاملات, مشکلات, حاجات جلد قبول ہو جائیں گی اور آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی. مجھے بہت پسند آیا, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اور میں انم سے ریکویسٹ کروں گی اور شارٹ ویڈیوز جو ہے وہ بنانے میں ہیلپ کروں گی, کہ جو لوگ مصروفیت کی وجہ سے لانگ ویڈیو میں اس پورشن تک ویڈیو کے نہیں پہنچے, وہ کم از کم اس چیز سے محروم نہ رہیں. ان کو پتہ ہو کہ اگر ان کے اعمال یا اذکار قبول کروانے ہیں تو کیا کنڈیشنز اور ایلیمنٹس ہونے چاہیے. ہاں, وہ آپ شارٹس میں ضرور دیکھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے محروج شارٹس میں ان اذکار کو اور ان کے بینیفٹس کو مینشن کر دیں, تاکہ آپ مناسب مقدار کے ساتھ مناسب وقت پہ اس کو انجام دے سکیں. تو چلیے روز موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ذکر کی طرف. پہلے ہم نے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بتا دیا ہے, اگر آپ نے نہیں
نہیں دیکھا آپ ذرا ویڈیو میں بیک پہ جائیں چیک کریں. سیکنڈ ذکر ہے وہ ذکر جو تمام اذکار کا سردار ہے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی مسلمان کے لب پر یہ ذکر آتا نہ ہو. یہ ذکر آتا تو ہے لیکن فرق کتنا ہے حضور قلب سے نہیں پڑھا جاتا, فرق کتنا ہے سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا, فرق کتنا ہے ادب سے نہیں پڑھا جاتا, فرق کتنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یقین کر کے تنہائی میں نہیں پڑھا جاتا, قلب پر ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھا جاتا. اب ذرا اس طرح پڑھیے جیسا رب چاہتا ہے, تنہائی میں بیٹھیں, خلوت میں بیٹھیں, اللہ کا یہ ذکر کریں اور آپ ایک تسبیح کم از کم روزانہ اس کی کریں گے. 2 پڑھ لیں بہت بہتر ہے اور اگر 5 پڑھ لیں تو بہترین ہے. لیکن ابھی جو بھی ہم ذکر آپ کو پڑھیں کم از کم اپنے بگنر لیول پہ آج کی میڈیسن اتنی میں پرسکرائب کر رہی ہوں, ایک تسبیح, ہر ذکر کی ایک تسبیح کو اپنا دستور العمل بنائیں, پھر ہم سے شیئر کیجئے کیا چینجز آئے. تو ایک تسبیح لازمی آپ نے کرنی ہے, لا الہ الا اللہ. تمام ذکروں کا سردار ذکر اللہ کی شان و بزرگی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. کوئی شریک نہیں ہے ذات بزرگوار کا, وہ واحد ہے, وہ یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں اس کا مطلب, اس کی ٹرانسلیشن آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے بھیجیں. جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سردار ذکر کا جو انم نے بول دی ہے, میں خود نہیں بول رہی, آپ نے سن لیا, اب آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کا مطلب, اس کی ٹرانسلیشن ہمیں لکھ کر بھیجیں. بالکل. اگر آپ کو ان اذکار سے پہلے سے فیملیئرٹی ہے, بے شک ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہے, کتنا یہ اثر رکھتا ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ڈو رائٹ ٹو اس ان دا کمنٹ سیکشن. اس ذکر کو ذرا آپ پھر سے لکھ دیجئے, کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو دنیا میں پھیلائیں گے. کمنٹ میں لکھ دیجئے لا الہ الا اللہ, اور جو معنی جانتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں آپ ضرور لکھیے گا, اللہ آپ کو اس کو بہترین اجر دے گا. لا الہ الا اللہ خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا سب سے افضل یہی پہلو ہے. آپ مسلمان ہی تب ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور ہم چاہیں گے آپ بھی یہی لکھیں, ایک تسبیح کم از کم روزانہ. اب دوسرا وہ ذکر ہے جو خدا کو بڑا پسند ہے, بے حد پسند ہے, اور آپ اسے نماز جعفر تیار کے بعد بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے آپ شب قدر میں بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ اب انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے خزانوں میں سے سمیٹتے ہیں, خدا کے دسترخوان پہ سے کھاتے ہیں. ہم سب مانگتے ہیں لیکن اللہ کچھ لوگوں کو خود بخود عطا کرتا ہے, وہ ایک خاص ذکر پڑھتے ہیں. وہ ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تسبیحات 4, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا خوبصورت ذکر ہے کہ آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ, ایک ہی ذکر میں خدا کا شکر بھی کرتے ہیں, واللہ اکبر خدا کی بزرگی بھی بیان کرتے ہیں. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کی پاکیزگی کا بار بار اظہار کیا جائے. تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کریں. اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے نصیبوں کو اس رخ میں پلٹے گا جس میں ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, خوش بختی ہے. تو دن اور رات میں ایک تسبیحات 4 ضرور کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اب اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہو تو تیسرے ذکر کی طرف آ جائیے. ایک وہ ذکر ہے, پھر میں بتا رہی ہوں خاص عدد مقرر نہیں ہے, ایک تسبیح کریں لازمی, پر 2 کر لیں بہتر, اس سے زیادہ کر لیں تو وہ آپ کا اپنا مقدر. کیونکہ کل ہم نے آپ سے یہی شیئر کیا تھا, خدا اگر آپ کو کوئی سزا دینا چاہے تو رزق بند نہیں کرے گا, خدا نخواستہ اللہ آپ پہ نعمات کی برسات کر دے گا. گنہگار پہ بھی نعمات اور کرامات کی برسات کرتا ہے, لیکن خدا کی دی سزا ہی ہوتی ہے کہ وہ ذکر الہی کی توفیق چھین لیتا ہے, عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ کبھی یہ سزا نہ دے کہ ہم توبہ کریں توبہ قبول نہ, خدا یہ سزا نہ دے کہ ہمیں عبادت کی طرف توجہ نہ, عبادت کی لذت ہی دل سے ختم ہو جائے. تو یہ وہ ذکر ہے جو آپ نے کرنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پر نوٹ کر لیجئے, ایک حل ہوتا ہے نظر بد کے لیے, وہ اس سے کنیکٹڈ ہے, میں بتا دیتی ہوں. جب کبھی اپنی گاڑی سے نکلیں, اپنے گھر سے نکلیں, اپنے آفس سے نکلیں, یا کچھ اچھا کھائیں یا اچھا پہنیں, کچھ نیا خریدیں, اور آپ کی کوئی اچیومنٹ ہو گئی, اپنے بچے کا بڑا اچھا رزلٹ آ گیا ہے, یا آپ کا بیٹی کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے, یا آپ کے بیٹے نے بہت اچھی کوئی ریوارڈ اس کو ملے ہیں, اس نے جو ڈسٹنکشن لے لی ہے, یا کسی بھی قسم کی فیملی میں گھر میں پروگریس ہو رہی ہے, پروگریس ہو گئی ہے, آپ کی پروگریس سے آپ کی لائف بڑا اچھا ایکسل کر رہے ہیں اپنی لائف میں, زندگی میں اللہ بہت نواز رہا ہے, اللہ سب کو نوازے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشک نہیں کرتے, وہ حسد کرتے ہیں. مومن کو مومن کی قسمت پر رش کرنا چاہیے, اور جب بھی دیکھیں یہ کہنا چاہیے پروردگار میں خوش ہوں تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر, اس کو اولاد دیا تو مجھے بھی عطا کر, اس کو اچھا گھر دیا تو مجھے بھی عطا کر. حسد نہیں کرنا ہے, رش کرنا ہے اور اپنے لیے مانگنا ہے. تو کچھ لوگ جب
آپ نظر بد کا شکار ہوتے نوٹ کیا کیجیے, ابھی آپ کو کوئی پروگریس ہوئی ہے لائف میں, اسی ٹائم مبارکباد تو دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کچھ خراب ہو گیا, طبیعت بگڑ جاتی ہے, یا وہ جو چیز آپ نے لی ہوتی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے, یا خدا نخواستہ گھر پہ کوئی آفات و بلیات ہو جاتی ہیں. تو کیا کرنا ہے, جیسے کوئی آپ کی تعریف کر دے, آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, یا آپ بڑے آپ کی ہیلتھ بڑی اچھی ہے, آپ فوراً سے پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور اپنے گریبان میں پھونک لیا کیجیے. لا حول ولا قوت کا ورد جو ہر قسم کے جنونس کے شر سے بچنے کے لیے بڑا مفید ہے. جی عروج. اور انم ابھی کہہ رہی تھی کہ جب فیملی میں کوئی ترقی ہوتی ہے, پروگریس ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کے کسی بچے یا بچی کی جاب کے حوالے سے ہے, آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے, کسی بھی اینگل سے ہو سکتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں انم نے یہ ذکر آپ کو بہترین بتایا, اسی میں فرمان معصوم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جب تک آپ کا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا اس کا ذکر دوسروں سے مت کریں. بالکل, کہ وہ کام جو کہ پروردگار عالم کی رضا سے ہے, جو وہ خوشی آپ کو نصیب ہونے جا رہی ہے, کیونکہ نظر بد کا ذکر بار بار آیا ہے, اور وہ نظر بد تو ایسی ہوتی ہے آپ کو قبر تک لے جاتی ہے. تو ضرورت نہیں ہے, یہ سب میرے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ یہ پروگرام اور یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ جب امام علیہ السلام کا فرمان ہے تو اس چیز پہ فوکس کریں, غور کریں. اگر آپ کے گھر میں یہ ہوتا ہے, یا عادتاً فون کالز پہ, یا آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سٹنگ میں اپنے گھر کی باتیں, یا آپ کے کوئی خوشی ملنے جا رہی ہے اس طرح کی بات کو کر دیتے ہیں, آپ نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے, وہ آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے, برا سوچتا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے آپ نہیں جانتے. تو احتیاطی طور پہ آپ اپنی وہ کام جو کہ اچھا ہونے والا ہے اس کا ذکر اس کے پایا تکمیل تک, جب تک وہ پہنچا نہیں ہے, وہ ہوا نہیں ہے, کام مکمل نہیں ہے, کسی سے مت کیجیے, کسی سے شیئر مت کریں. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کسی کو یہ چیز دکھائی نہیں ہے, اس کو نظر کیسے لگ گئی, ہم تو ملے نہیں ہیں. اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں, جتنا ایک شخص کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس سے بھی وہ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ اس نہ کسی کو بھی ڈسکس نہ کریں, اور جب بھی کریں کسی مومن کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. آپ بڑا خوبصورت ایک ذکر ہے, اور یہ وہ ذکر ہے جو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی بھی ہماری زندگی کا معاملہ, چاہے وہ مالدار ہونے کا معاملہ ہو, اچھے نصیب کا معاملہ ہو, گھر کا معاملہ ہو, جاب کا معاملہ ہو, یا حکمران ہمارے اوپر کون سے مسلط ہوں گے, یعنی کہ زندگی کی سانس بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں لے رہے, وہ رب کی مرضی ہے. جب تک سانس یہ چل رہی ہے, وہ چاہے تو بیماری سے شفا دے دے, وہ چاہے تو کوئی ہمیشہ سے خدا نخواستہ بیمار رہے, وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے. اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے, اور وہ واحد ہے, وہ یکتا ہے. ہم وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اپنے معاملات سے اگر خدا نخواستہ مایوس ہو جائیں, یہ ان کے لیے ہے. یہ ہر مومن پر کبھی کبھی یہ وقت آ جاتا ہے. کہتے ہیں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, لیکن جیسے زمانے کے حالات چل جاتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی بندہ خدا کو دوسرے انسان اس مقام پر لے آتے ہیں کہ اسے مایوسی چھانے لگتی ہے, اس حد تک مایوسی کو اپنی جان لینے پر آ جاتا ہے. تو یہ میں ذکر سمجھتی ہوں بے حد ضروری ہے اس ڈپریسڈ انوائرمنٹ میں, آج کے اس دور میں جہاں پہ سوسائڈ ریشو بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ سوسائڈ ڈس اپوائنٹمنٹ کا بہت نیکسٹ لیول ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے. اس کا سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں, اور ہمیشہ اپنے جن سے محبت رکھتی ہیں ان کو ہمیشہ میں سجیسٹ کرتی ہوں, روز سے میری اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, سراؤنڈ یور سیلف ود دا پازیٹیو پیپل. اف یو ہیو دا پازیٹیو پیپل اراؤنڈ یو, ایون دا سرکل از اسمال, کیپ یور سرکل اسمال, بٹ دیٹ سرکل شوڈ بی ویری پازیٹیو مائنڈیڈ, اور کریٹیو لوگوں کا سرکل ہو, ہنسنے مسکرانے والے لوگوں کا سرکل ہو, ایسے لوگوں کا سرکل ہو جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں, اور ایسا نہ ہو جو ہر وقت رونا دھونا مچائے رکھیں, کیونکہ مایوسی کا باعث بن. بالکل, کیونکہ ایک نحوست ہے ہر وقت کا رونا, ہر وقت مایوسی کی باتیں کرنا. اتنی مایوسی کی باتیں کرو کہ آپ, ہر انسان کی ایک انرجی ہے. اگر آپ دیکھو تو کسی انسان کی محفل میں آنے سے کہتے ہیں محفل میں جان آ گئی. اگر یہ جب سے یہ نہیں تھی, بہن آئی تھی محفل میں, تب تک تو مزہ نہیں آ رہا تھا, ہم انجوائے نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ اتنی خوش اخلاق ہے, اس کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ محفل میں ایک اچھا سما ہو گیا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کی انرجی بڑی پازیٹیو ہوتی ہے, کچھ کی انرجی, ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جس محفل میں جائے وہ باعث خوشبو, باعث خوشی ہو. خوش اخلاقی اپنے آپ میں ثواب ہے. مومن کا مومن کو خوش کرنا, ہنسانا, ہنسی مذاق کرنا ثواب کا کام ہے. تو یہاں پر وہ ذکر ہے کہ جو خاص طور پہ ان کے لیے فار دا ڈس اپوائنٹڈ سنرس,
شیطان کا سب سے بڑا جال جو کل بھی ہم نے عرض کیا تھا یہی ہے کہ مومن کو یہ سمجھانا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اب تم اپنے رب کے بندے ہی نہیں ہو, اب تم میرے بندے ہو تو میری طرف آ جاؤ. ایک نماز قضا ہو گئی باقی مت پڑھو, تم نے ایک بار حجاب نہیں کیا تھا اب دوبارہ مت پورا سال قرآن نہیں پڑھا تو رمضان میں پڑھنے سے کوئی فائدہ پورا سال تم نے نہیں پڑھا اب تم رمضان میں بھی مت پڑھنا. تم نے ایک بار کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر دی اب تم بد اخلاق مشہور, اب تم بد اخلاقی ہو جاؤ. اب تم نے ایک گناہ کر دیا اب تم اس سے بھی بڑا گناہ انجام دو, گناہ صغیرہ و تو گناہ کبیرہ کی طرف آ جاؤ. اس طرح کیا کہ یہ شیطان کے حربے ہیں اور ہمیں ان حربوں سے بچنا 24 گھنٹے شیطان ویٹ کرتا ہے. جو ذکر ہے فار ڈسپوائنٹڈ سنرز, میں پھر کہہ رہی ہوں لکھ لیجئے فار ڈسپوائنٹڈ سنرز. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب گناہ گار بندہ اتنا مایوس ہو جائے کہ سمجھے کہ there is no way going back. There is always a way going back if you are Muslim. There is always a way going back if you are the follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and holy Ahlul Bayt alayhi wassalam. آپ رسول پاک اور ان کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور آپ دین اسلام پر ہیں تو یقیناً there is always a way going back to your Lord, اور وہ بڑا خوبصورت راستہ ہے جو آپ کے رب کا راستہ ہے اور اس میں تمام مایوسیاں ختم ہو جاتی. یعنی کہ یہ ذکر ان لوگوں کے لیے ہے, ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گناہ وہ سر انجام دے چکے ہیں اور مایوسی کی حالت میں, جبکہ ان کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں. تو یہ جو 5واں ذکر پنجتن پاک کے صدقے میں انم جو ہمیں تحفتاً پیش کرنے جا رہی ہیں, میں چاہوں گی وہ ہم دھیان سے سنیں. یہ ذکر مجھے بھی بہت پسند ہے کہ فجر کے بعد میں کیا کروں اور آپ سب سے بھی آج شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر سے نوٹ کیجئے گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بہت سے افراد بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا گناہ ہی مایوسی ہے. ایک تو گناہ ہو جاتا ہے, دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ گمان کرنا کہ رب ہمیں کبھی معافی نہیں کرے گا. گناہ گار بندہ کبھی یہ گمان نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم بندے ہیں, وہ رب ہے اور وہ رب پاک و پاکیزہ رب ہے, عرش اعظم کا رب ہے, جن و انس کا رب ہے, ہر مخلوق کا رب ہے. وہ رب بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے. ہر بار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ پلٹے. اس نے آپ کو روز قیامت تک کے لیے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے, اہل بیت دے دیے, قرآن مجید دے دیا, سنت رسول دے دی. اس سے زیادہ کیا نمونہ عمل چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. اور محشر میں بھی شفاعت رسول پاک دے دی, شفاعت حضرت زہرا دے دی, شفاعت حضرت علی اکبر علیہ السلام, شفاعت مولا ابوالفضل عباس, شفاعت چہارد معصومین. اور یہ شفاعتیں ان کے لیے ہیں جو زندگی میں بھی رسول خدا سے متمسک رہے, ان کی سنت سے جڑے رہے اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتے رہے, ان کے اہل بیت کی گزاری زندگی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ ذکر ہے وہ ذکر جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دیے. سبحان اللہ. ہوپ لیس ہو گئے, ڈس اپوائنٹ ہو گئے, بارہا سمجھایا, کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا. آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے آپ کی فیملی ممبرز بھی آپ کی بات نہیں سمجھ رہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا مسئلے کا حل نکال ہی نہیں سکتا, یا کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا, مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا, میرے لیے کوئی راہ نہیں نکل رہی اور میرا معاملہ صرف میں خدا کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو یہی کرنا تھا. اس ذکر سے کیا کہتے ہیں, مالک میرے خالق میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور وہ بہترین واقف ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے, تو بہتر جانتا ہے, تو میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد, اور بھی بہت ایک اچھی ٹپ, پھر سے ایک ٹپ آ رہی ہے, نوٹ کر لیجئے گا کہ اذکار کی قبولیت کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ یہ کہ فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے نا, فجر ہو گئی ہے, فجر کی نماز پڑھ لی, اب جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نا وہ وقت آپ اپنا اذکار میں گزاریں. جب تک آپ جائے نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے, اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ رسول خدا کو بہت پسند ہے. اس بندے کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں کہ جائے نماز پہ تب تک بیٹھا رہے. تو جتنا چاہیں اس کو پڑھیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک دعا پہ فورس کرتے ہیں, اللہ پاک تو یہی دعا قبول کر, تو یہی دعا قبول کر. حالانکہ اگر وہ افوض امری اللہ کے اصول پر آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ مالک تو میرے حق میں وہ فیصلہ کر جو تیرے نزدیک تو جانتا ہے میرے لیے بہترین فرما. اور اللہ سے کہیں میرے مالک تو وہ کر جو تیری شان کو زیب ہے. اللہ کی شان کیا شان ہے,
اب ہم کہہ رہے ہیں مالک تو وہ کر جو تیری شان کو اپنے مطابق مانگتے ہیں تو پھر ویسا ہی ملتا ہے. اب رب کے مطابق مانگی, رب کے مطابق بہترین ملتا ہے. اور ہر شخص تحمل نہیں کر سکتا ہر چیز کو. اب پردے کے پیچھے تمہارے لیے کیا ہے وہ نہیں نظر آ رہا, اور لیکن وہ مانگے جا رہے. ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل پیچھے پڑ گیا, کیا مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, مجھے یہ ذکر دیں. کیسے مردے کو زندہ کرتے, پیچھے پڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بسل سے, مجھے وہ ذکر چاہیے, مجھے وہ ذکر چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ذکر دے دیا. اب یہ گیا اور اس نے راستے میں جاتے ہوئے اس نے ایک شیر کی ہڈی لی, ایک مردہ شیر کی ہڈی تھی, اس نے ذکر اس پہ پڑھ دیا. اب وہ جو شیر زندہ ہو گیا تو اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. تو یہ خدا کی کچھ خاص مسئلے ہیں کہ ہم وہ مانگ لیں کہ جو جان کا عذاب بھی بن جائے ہمارے لیے. تو خدا بزرگ و برتر بہتر جانتا ہے کیا کریں. اور جب اللہ وہ نعمت عطا کرے, چاہے وہ ایک اچھے اسپاؤس کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہمارے لیے ایک اچھا گھر ہو, چاہے ہمارے لیے ایک اچھے روزگار کے وسائل ہوں, بہترین حلال رزق ہو, آپ کا شریک حیات بھی وہ رزق ہے, اس کی قدر کرے. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں, ایک وہ رزق ہے جو کھاتے ہیں, ایک وہ رزق ہے کہ جو اللہ نے زندگی بھر کے لیے دے. ایک نیک شوہر وہ جو اللہ کی یاد دلائے, اور ایک نیک بیوی ہونا, یعنی کہ اس کے ساتھ بیٹھے تو اللہ کی بات کرے, اہل بیت کی بات کرے, رسول پاک کی بات کرے, عبادت ساتھ کر سکے, ساتھ میں کوئی دینی معاملات بھی شیئر کر سکیں, تو زندگی کے سارے ڈھنگ آ جائیں گے. کیا ہے کہ وہ رزق ہے جس میں اللہ نے آپ کو کثیر عطا کیا ہے. تو اپنے جو زندگی میں لوگ ہیں, اچھا دوست بھی آپ کا اچھا رزق ہے, آپ کے اچھے والدین, آپ کی اچھی اولاد, آپ کے خیر خواہ, آپ کا یہ سب کیا ہے, یہ رزق میں شمار ہوتے ہیں. زیارت کربلا کا عطا ہونا بھی بہت بڑا رزق ہے, اور اللہ نے یہ رزق ہر کسی کے لیے نہیں رکھا. ہمارے پاس آج کتنے اذکار ہیں اور باقی کتنے؟ ہمارے پاس صرف 4 اذکار لیفٹ ہیں کہ جو بس میں ابھی بتانے والی ہوں, کہ آپ نوٹ کر لیجئے. دوسرا ذکر بڑا اہم ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. جو جانتے ہیں وہ سب اس سے واقعی میں بہت بڑا ذکر ہے. میں چاہوں گی سلولی, کیونکہ عربک ورڈز ہیں, عربی زبان ہے, تو ذرا سلولی تاکہ کوئی لکھنا چاہے تو وہ الفاظ کو بآسانی سن کر لکھ بھی سکیں اپنے لیے. تو آپ اس آیہ مبارکہ کو لکھ لیجئے اور اب اس ذکر کو لکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ ذکر بھی آپ اگر فجر کے بعد پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر فجر میں سکپ ہو گیا ہے, آپ کسی بھی اور وقت پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہے ہر ذکر کو بس ایک تسبیح, اپنے آپ کو برڈنائز نہیں کرنا. ہم نے کہا تھا بگنر لیول ہے, بالکل پہلے دن نہیں اتنا ہو جانا کہ آج میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں گا, آج میں سب سے بڑا بندہ صالح بن جاؤں گا. سارے میں تسبیحات کر لی, پتہ چلے سو گئے, عشاء کے بعد تک سوئے رہے, نہ دنیا کی ہوش نہ زمانے کی ہوش, کام نہیں کیے. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی ایک ہی دن اتنی عبادت کا, عشاء کے بعد اتنی عبادت کر لیتے ہیں, اتنے برگزیدہ بندے پروردگار عالم کے بنتے ہیں کہ آپ کی فجر ہی مس ہو جاتی ہے. رمضان میں ہماری کچھ خواہران ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں, ہم بہت عبادت کرنی اس ماہ رمضان, تو بہت زیادہ تلاوت کرنی, تلاوت قرآن پاک کریں گے, 2 پارے ختم کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 تو بندے بہت عابد گزرتے ہیں, سارا وقت عبادت کرتے ہیں, تو جو باقی 2 ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں افطار کی تیاری میں. تو ایسا نہیں کرنا اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ کہ آپ تو تمام اذکار پڑھتے رہیں, تسبیح کرتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, نماز پڑھتے رہیں, اور افطار کی تمام ذمہ داری باقی اہل خانہ پر آ جائیں. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بھی سیلفشنس کی عبادت ہوگی. اپنی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی کرنے دیں. اور جب افطار کا یا سحری کا وقت ہے تو ماہ رمضان کے کیا ہی ثواب کو آپ کاؤنٹ کریں گے کہ جو آپ کا وقت ایک روزے دار کا سونے میں بھی اسپینڈ ہوتا ہے, افطار میں اسپینڈ ہوتا ہے, جو افطاری وہ بنا رہے ہیں, جو گھر کی خواتین بنا رہی ہیں, یا کوئی ہیلپ ان کی کروا رہا ہے, یا سحری کا اہتمام کرتا ہے, اس کا بے حد اجر و ثواب ہے. ہاں جی, تو اب نیکسٹ ورد آپ لکھ لیجئے, یا غنیو یا مغنیو. یہ بھی خدا کے نام ہے, یا غنیو یا مغنیو, اور اس کو بھی ایک تسبیح آپ کریں. اور اب ذکر آ رہا ہے, بڑا مفید ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا فتاح ہو, یا فتاح ہو. نماز فجر کے بعد اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ آپ یہ ورد کریں, خدا آپ کے لیے بہت سے دروازے کھول دے گا. یا فتاح ہو, یا فتاح ہو. اور اب آپ یہ ذکر کریں, یا ستارو, یا ستارو. اور اگر بہتر ہے تو یا ستار العیوب کا ذکر بھی کر سکتے ہیں, وہ جو کہ عیبوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. اور جب اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ کی عیبوں کو پوشیدہ رکھے, تو اس ذکر کا اثر اس میں ہے کہ آپ بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کریں. ایسا نہیں ہے کہ دن و رات میں یا ستارو کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی اور کے عیب کو عیاں کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ آپ کا اور ہم سب کا پردہ رکھے. تو یا ستارو اپنے اللہ سے کہیں کہ رب ہمارا بھی پردہ رکھے اور لوگوں کے معاملات بھی پردہ رکھے. بہت اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ انسان جو جانتے بوجھتے دیکھتے کسی کو
سب کے سامنے رسوا نہیں کرتا اور اس شخص کی مسٹیک کو بار بار یاد دلا کر اس کو امبیرس نہیں کرتا. اعلیٰ ظرف ہونے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنے فیملی ممبرز کی اور اپنے دوست احباب کی جن گناہوں سے اور غلطیوں سے واقف ہیں انہیں اچھالتے نہ پھریں، ورنہ وہ رب آپ کے ہمارے سب کے راز جانتا ہے. اور اب وہ ذکر ہے کہ جس کو ہر بندہ دنوں رات کرے، صبح و شام کرے. اس کو تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ میں کہتی ہوں آپ کے دلوں سے، زبان سے خود بخود یہ نکلے گا، یا اللہ، یا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نام 1000 مرتبہ، کم از کم دن میں 1000 بار اپنے رب کا نام ضرور لیں. اور جب کوئی تسبیح شروع کرنے لگیں آپ پہلے یا اللہ سے شروع کریں. 1000 مرتبہ فقط یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جتنا بھی پڑھ سکیں 1000 مرتبہ کوشش کریں. یہ آخری اذکار جو ہیں وہ اسماء الحسنہ ہے، جیسے یا فتاح ہو، یا ستار ہو، اور اب 1000 مرتبہ یا اللہ اپنے رب کا نام آپ نے لینا ہے. ہاں جی. اور یہ نیکسٹ ہمارا اور لاسٹ ہمارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دلیل المتاخرین، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین. اب یہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے، یا دلیل المتحیرین. اور اس کے علاوہ کسی خاص مقصد کے لیے، میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا، ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے. امتحانات میں کامیابی کے لیے، جیسے ہارٹ ڈیزیز کے لیے بتایا، اسی طرح اسٹمک ایکس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح عشب چشم کے لیے بھی دعا مولا سے تعلیم کردہ ہے. اسی طرح نزع بد سے دعا مولا سے تعلیم کردہ ہے. ہمارے پاس ہیڈیکس کے لیے ہے، مائگرین کے لیے ہے، بخار سے شفا یابی کے لیے سیدہ طاہرہ کا پاک عمل ہے. اذکار ہمارے پاس سب ہیں، لیکن آہستہ 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 میڈیسن کو جتنا بڑھا دیں گے پیشنٹس پریشان ہو جائیں گے. آج جتنی میڈیسنز پرسکرائب کر دی ہیں آپ نے بس اس کو فالو کرنا ہے اور ایک تسبیح پہ رہنا ہے. ڈوز ہماری جو ہے وہ ہے 1 تسبیح ان اے ڈے فار دا بگنر. اور اس کے بعد میں جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے وہ کیجیے گا. پھر سے بتا دوں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ان اذکار کے لیے. اسماء الہی ہیں سب کے سب، اور سب کو پڑھنے کا ایک خاص پروردگار عالم جس میں شفا رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے آپ سب کے لیے. جی عروج ایٹ دا اینڈ شعبان کے آخری دنوں کے حوالے سے، ان پاکیزہ راتوں کے حوالے سے کہ جب رمضان بہت قریب ہے، کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ اپنے میسیج سے پہلے میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے جو ذکر جو آپ نے بتایا تھا نمبر 5 پہ، جو 5ویں نمبر پہ ایک ذکر ہم نے بتایا تھا، میں چاہوں گی دوبارہ سے سلولی آرام سے وہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو. سنیں گے تو آپ کو ظاہری بات ہے تمام لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، سب لوگ واقف ہیں عربک لینگویج سے، لیکن سلولی اگر وہ پڑھیں گی تو آپ بآسانی اس کو لکھ سکیں گی. تو جتنے اذکار ہم نے بتائے، میری خود کی بھی کوشش یہ رہی پورے ماہ رجب المرجب میں، اب ماہ شعبان المعظم میں، کہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں روزے کے اوپر زور دیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسلسل روزے رکھنے کا کتنا ثواب ہے. ایک روزہ رکھیں تو کتنا اجر و ثواب ہے. صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ دیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. دوبارہ دہراتی ہوں کہ جنت واجب ہو جائے گی آپ پہ، دوزخ کی آگ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سر انجام دینے سے. تو اب پروگرام کے اختتام سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی، بہت بابرکت مہینہ ہے، ایک ایک رات اس کی امپورٹنٹ ہے. اور 20ویں شب جو ہے، میرا خیال ہے آج 20ویں شب ہے ماہ شعبان المعظم کی، تو میں پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک نماز کا ہدیہ تحفتاً آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ گفٹ، اور میری طرف سے یہ تمام تر تحفے بالخصوص دنیا کے جس بھی ملک میں تمام مسلمان بہن بھائی خوش نصیب ہیں کہ امت محمدی میں سے قرار پائے ہیں. تو آج کی رات کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. نیت آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں شب ماہ شعبان المعظم کی 4 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اس کے بعد نماز کیا ہے آپ کی؟ 4 رکعت نماز 20ویں شب ماہ شعبان کی آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 2 تشہد 2 سلام کے ساتھ. آپ 4 رکعت نماز کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، پھر دوبارہ سے 2 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اور نماز کیا ہے؟ 4 رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد جو سورہ ہے اس کی تلاوت کے بعد ہر رکعت نے 15 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد نماز کو سر انجام دیں تو خدائے برحق یہ کون فرما رہا ہے؟ اگین ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح اس نماز کو سر انجام دے
تو اس خدا برحق کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا کہ دنیا سے نہیں جائے گا یہ نماز پڑھنے والا مگر حالت خواب میں جنت میں اپنا مقام خود دیکھ لے گا، اور فرشتگان کے ساتھ جو خدا کے مقرب ہیں ان کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا، یعنی اپنے مرنے سے پہلے وہ خواب میں جنت میں اپنا مقام دیکھے گا اور ان فرشتوں کے ساتھ جو کہ مقرب ہیں ان کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا مت بھولیے گا، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ میری طرف سے ایک گفٹ تھا جو کہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لیے دیا ہے، ہم سب کو دیا ہے کہ امپورٹنٹ رات ہے 20ویں شب کی نماز، جو کہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، کرنا مت بھولیں۔ جو جاگ رہے ہیں جن تک ولاگ جو ہے بر وقت پہنچ جائے گا، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کا ثواب کیا ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے اپنے خواب میں جو ہے جنت میں جو آپ کا مقام ہے اس کو انشاءاللہ وہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ ایوری ون، امید کرتے ہیں آپ نے تمام اذکار الہی لکھ لیے ہوں گے۔ وی ٹرائیڈ اے لیول بیسٹ ٹو پرووائڈ یو ود دا بیسٹ آف اذکار، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ سیکشن میں ریویوز دیجیے گا۔ کم از کم 40 ڈیز کا اس کو آپ نے روٹین بنانا ہے کہ اس میں کریں، اور فجر کے بعد اثر زیادہ ہوگا۔ باقی شارٹس میں ان کو پھر دوبارہ سے مینشن کر دیتی ہوں تاکہ عروج کی بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو دوبارہ بول دیا جائے۔ تو موسٹ افیکٹو اذکار کو کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ فارم میں آپ کو بتا دی جائے، تو ہمارے شارٹس بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو پروردگار کا ذکر پسند آ رہا ہے تو اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ذکر الہی کو زیادہ زیادہ مومنین میں شیئر کریں، کہ جہاں پر ہر طرح کا کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے وہاں رمضان بھی قریب ہے۔ آپ کے اور ہمارے گھر میں ہماری بچیاں بھی دیکھیں، ہمارے آنے والی جنریشن بھی دیکھیں، خود کو اس ذکر کے ساتھ ایسے کنیکٹ کر لیں کہ ہاں ہم جہاں پر یوٹیوب کو اتنا دیکھ رہے ہیں وہاں پر اللہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور جس سے زندگی میں کچھ چینجز بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن سو یو کین ریسیو دا ویڈیو ایز اٹس اپلوڈیڈ۔ تو کسی بھی وقت ویڈیو اپلوڈ ہو سکتی ہے، جیسے کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ آپ سب کے پیار کا، عزت اور محبت کا بے حد شکریہ۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے۔ ہمارا انسٹاگرام ہینڈل آپ جوائن کر سکتے ہیں، سیدہ.انم.عروج ہمارا یوٹیوب انم عروج نقوی آفیشیل۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، التماس دعا۔